جہنم فی النار خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان خوب رحم فرمانے والا، جیسا کہ مثال ہو شیطان کی، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، تو اللہ کی نافرمانی کر، پھر جب انسان اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، کفر کر جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے بے شک میں تو بری ذمہ ہوں تجھ سے، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ تو ہوا انجام یا ہوگا انجام ان دونوں کا، یعنی اس کفر کرنے والے شخص کا بھی اور شیطان کا بھی، یہ دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس اس نے اپنے آنے والے کل کی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آئیے سامعین، سورہ حشر کی 3 آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلے وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب صبغة الله ومن أحسن صبغة الله قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا ومن ظلم مما تعملون تلك أمة قد خلت يعملون صدق الله العظيم آمنت بما أنزل الله من كتاب۔ قرآن پاک کے پہلے پارے کا آخری رکوع اور سورہ بقرہ کا 16واں رکوع۔ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے اس کی نوازشات کی مزید بھیک ہے۔
آج جو یہ پہلے پارے کا آخری رکوع اور سورۃ البقرہ کا 16واں رکوع جو پڑھا گیا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو، اور سوائے اس کے جو اپنے حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے، ان دونوں نے اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے، تو دیکھو تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام پر، حالت برداری پر۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم میرے بعد بندگی کس کی کرو گے؟ سارے بیٹوں نے جواب دیا، ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی، اور معبود آپ کے باپ دادے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، اکیلا ایک ہی معبود، اور ہم سب کے سب اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ یہ ایک گروہ تھا جو تحقیق گزر چکا، اس کے لیے جو اس نے، وہ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے، فرمائیے نہیں نہیں، بلکہ ملت حضرت ابراہیم حنیف کی جو بالکل شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ اتارا گیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے پوتوں پر، اور جو کچھ دیا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم نہیں فرق کرتے ان کے درمیان کچھ بھی، اور ہم اسی کے یعنی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لے آئے ہو تو وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو وہ ضد میں آ گئے ہیں، بس ان کے شرور سے اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے سب اسی کے بندے ہیں۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، جبکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم سب کے سب اسی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کرنے والے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کے بیٹے پوتے وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک گروہ تحقیق گزر چکا، اس کے لیے جو کچھ اس نے کیا یا اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو کچھ تم کماتے ہو، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہ ہے پہلے پارے کا آخری رکوع۔ گزشتہ ہفتے جو رکوع آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا، اس میں 2 آیتوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات عالی کا تذکرہ رب نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب ہیں، تینوں کے تینوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اچھا، نسلی طور پر ان کا تعلق تھا بھی، اور تینوں ہی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرتے ہیں۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ حج یہ کس کا طریقہ ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی اللہ نے ان سے تعمیر کروائی، حج کا اعلان انہوں نے کیا اور حج کی شروعات انہوں نے کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو اس وقت بھی حج ہو رہا تھا۔ اب وہ اپنے طریقے پر حج کرتے تھے، بہرحال حج تھا۔ اس کا معنی مفسرین نے یہ لکھا کہ وہ مشرک ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا کچھ میٹھا میٹھا حصہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نام اس میں وہ بھی لیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی مہمان نوازی، ان کا اپنے وعدوں کے پورا کرنے کے لیے جان دے دینا، یہ ساری چیزیں جو تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا جو ان میں باقی تھا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا، حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور وہ اس وقت بھی تھا جب کہ وہاں مکمل طور پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن بہرحال حج ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدنی دور میں جب سورہ برات، سورہ توبہ نازل فرمائی گئی، اس کے بعد سے وہاں پر مشرکین کا داخلہ منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس آنا نہیں، اس کے بعد سے ان کا داخلہ منع کر دیا۔ اب یہ پورا رکوع جو ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل اولاد، ایسے مضامین کا دریا ہے، کیا عرض کریں۔ 12 آیات ہیں، لیکن 12 آیات میں کیا کیا رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب جتنا وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ من یرغب عن ملتک، یہاں بہت سے لوگ عربی زبان کے جاننے والے ہیں۔ رغبہ لفظ جو ہے، رغبہ کا اصل مطلب ہوتا ہے رغبت کرنا، رغبت کرنے کسی چیز میں دلچسپی لینا۔ اسی رغب سے مرغوب لفظ ہمارے یہاں بنا ہے۔ بھئی آپ کو کیا مرغوب غذا کیا ہے؟ آپ کا مرغوب میں جس میں آپ کو بہت رغبت ہو، بہت دلچسپی ہو، یہ پکا دو تو بالکل اسی رغبہ سے بنا ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ لیکن عربی زبان کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو صلہ آتا ہے، صلے کا جو لفظ آتا ہے، اس صلے کی وجہ سے اس کے معنی پر رغبہ کے ساتھ جب بھی ان کا صلہ آئے گا، رغبہ کے ساتھ ان جب ملا رہے گا تو اس رغبہ کا مطلب رغبت لینے کے بدلے بے رغبتی ہوگا۔ یہ ہمیشہ خیال رکھو۔ بالکل اس حدیث شریف کی طرح جو ہم عام طور سے نکاح میں اپنے خطیبوں کے زبان سے سنتے ہیں، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وہ ایک بہت طویل حدیث ہے، اور اس کا بالکل آخری حصہ ہے وہ جو ہمارے یہاں خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے نکاح جو وہ بھی ایک سنت ہے۔ اصل میں وہ طویل حدیث کا آخری حصہ ہے، میں نے کسی وقت میں آپ کو وہ حدیث شریف سنائی بھی تھی، ترجمہ اس کا۔ تو وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ جو رغبت کرے گا میری سنت سے، لیکن یہاں کیونکہ رغبہ کے ساتھ ان آیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہوگا جو بے رغبت ہوگا میری سنتوں سے، جو میری سنتوں میں دلچسپی نہیں لے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، میری محبت کا دم بھرتا ہے، میرا طریقہ تجھ کو کیوں ناپسند ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے نقش قدم پہ چلا جاتا ہے، اس کی چاہتوں کو اپنا چاہت بنایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو مجھ سے محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور میری سنتوں میں رغبت بھی نہیں رکھتا، اس سے بے رغبتی کرتا ہے، فلیس منی، ایسا کوئی شخص اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ بہت بھیانک حدیث ہے وہ۔ بہرحال یہاں پر بھی چونکہ رغبہ کے ساتھ ان کا صلہ آیا، اس لیے اس کا ترجمہ ہوا کہ اور جو کوئی بے رغبتی کرے، اور کون بے رغبتی کرے؟ حضرت ابراہیم کی ملت سے۔ ملت جو ہے اس کا ترجمہ ہم مذہب بھی کر سکتے ہیں آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ الا من صفیہ نفسہ، یہ کام وہی کر سکتا ہے جو مہا بیوقوف ہو۔ صفیہ نفسہ جو لفظ ہے، اپنے آپ میں بیوقوف ہو۔ اچھا، عام طور سے جو بیوقوف ہوتے ہیں، اب ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اچھا، عقل، فہم، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے۔ بعض لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغی کیفیت جو ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، کسی بھی سیدھی سیدھی چیز کو بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو
اس کے لیے یہاں پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہتے ابراہیم کی ملت سے بے رغبتی۔ اب ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی وہ ملت ہے جس پر میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، اور جس ملت پر تم قائم رہنے کی بات کر رہے ہو وہ ملت جو ہے وہ ایمان لانے کے اعتبار سے باقی ہے اور عمل کے اعتبار سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی نئی شریعت ہم بھیجتے ہیں تو اس کے پہلے کی شریعت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی ملت ابراہیمی کا ماننے والا اور اس پر عمل پیرا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو جو کوئی آج ملت ابراہیمی پر چلنا چاہے اس کے لیے آپ کی اتباع جو ہے اس سے سوا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ میں وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ ہے ابراہیم کا تذکرہ۔ دیکھیے اللہ نے انہیں دنیا میں چن لیا تھا۔ استفا لفظ جو ہے نا، استفا کا مطلب ہوتا ہے چننا، اور اسی استفا سے مصطفیٰ بنا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء جو ہیں دو صفات، ایک لفظ آیا قرآن شریف میں اجتبینا، ہم نے ان سب، اجتبا کا بھی مطلب ہوتا ہے ان سب کو قریب کر لینا، ان سب کو منتخب کر لینا، اور استفا کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے قریب۔ ہمارے اردو کی کمزوری ہے، اب کیا کریں اس میں۔ تو ہر نبی جو ہوتا ہے اپنے وقت کا مجتبی بھی ہوتا ہے اور مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو یہ دونوں مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اس دنیا میں جن مختلف امتحانات سے وہ جو پہلی آیت پچھلے رکوع میں آئی تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، تو فرمایا اور ان کو اور آخرت میں انتہائی نیکوکاروں میں ہوں۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث شریف تو عجیب ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے لوگ اپنی قبروں سے دو صورتیں ہوں، بے لباس، یہ کفن جو دیا جاتا ہے نا تو چند دن میں وہ ہمارے جسم سے بھی پہلے بیچارہ سڑ گل کے برابر ہو جاتا ہے، اور غیر مختون، اس حالت میں سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حشر کی طرف ان کو لے جایا جائے گا۔ سارے کے سارے بے لباس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ کیا کمال ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل ابراہیم کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ مفسرین نے اور محدثین نے اس حدیث شریف کی شرح میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جو آگ کا الاؤ جلایا تھا اس میں ڈالنے کے لیے ان ظالموں نے ان کے جسم اطہر سے پورا لباس اتار دیا۔ تو گویا اللہ کا وہ بندہ، اللہ کا وہ نبی، سب سے پہلے اللہ کے راہ میں اس کو بے لباس کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اعزاز کے لیے سب سے پہلے حشر کے میدان میں اس کو لباس پہنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے تو ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے پہنایا جائے گا۔ کیا ارشادات نبوی کی شان دیکھو۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ بہت ہی نیکوکاروں میں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کیا سیرت تھی حضرت ابراہیم کی جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اسلم، فرما بردار ہو جا۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا میں فرما برداری اختیار کرتا ہوں، میں مکمل فرما بردار ہوں سارے جہانوں کے رب کا۔ ایک مفسر نے بڑا پیارا نقطہ یہاں لکھا کہ جب رب تعالیٰ نے اسے فرمایا اسلم تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسلم تو لکا۔ عربی میں جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا اسلم، فرما برداری اختیار کرو، تو جواب میں ہونا اسلم تو لکا، میں آپ کی فرما برداری کرتا ہوں۔ تو ابراہیم نے جواب وہ نہیں فرمایا اسلم تو لکا، میں اسلم تو لرب العالمین،
میں سارے جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ وہی تو جہانوں کا رب ہے جس کے سامنے سارا جہاں جھکا ہوا ہے۔ اگر ابراہیم اس کے سامنے بھی نہ جھکے گا تو کہاں جھکے گا؟ اور دوسرے رب العالمین کہہ کے حضرت حق جل مجدہ کی حمد و ثنا بھی بیان فرما دی۔ میں آپ کا حکم مانتا ہوں، اگر یہ کہتے تو جواب صحیح ہوتا، لیکن حمد کا بھی پہلو ایسا دل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایسی اللہ سے محبت کہ موقع آیا تو فوراً رب تعالیٰ کی حمد بھی بیان فرما دی کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے مولا، اگر تیری فرما برداری نہ کروں تو کس کی کروں؟ اگلی آیت میں وصّیٰ بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ، حضرت یعقوب کون ہیں؟ اس کے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، یہ دو مشہور بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، دو مشہور بیٹے ہیں، لفظ یاد رکھنا، دو مشہور بیٹے ہیں حضرت اسماعیل حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق حضرت اسماعیل سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں، حضرت اسحاق عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں، حضرت اسماعیل بڑے ہیں، لیکن یہودیوں نے وہ ان کا کام ہی چکر چلانا ہے، انہوں نے ایسا چکر چلایا کہ نہیں حضرت اسماعیل چھوٹے ہیں، ایسا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی عمر میں 13 سال کا فرق ہے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، مگر یہی یعقوب ہیں جن کا نام اسرائیل یا کنیت اسرائیل ہے، اور انہی کی وجہ سے ہی بنی اسرائیل اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے وہاں ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا، اور حضرت یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا تھا، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو سنو، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کا انتخاب فرما دیا، تمہیں ایک دین عطا فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام۔ میرے بھائیو، یہ ہے دین کا، زندگی کا ہمارا مقصد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن نے یہی بات ہمیں فرمائی، جو بات جناب ابراہیم اپنی اولاد کو کہتے ہیں، جو حضرت یعقوب اپنی اولاد کو جو وصیت فرماتے ہیں، ہمارا پیارا اللہ ہمیں بھی وہی حکم فرما رہا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام، فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ اور اس کی بالکل سیدھی سادھی تفسیر ایک جملے میں انشاءاللہ بہت آسانی سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، موت کا کسی کا وقت متعین نہیں ہے، ہر عمر میں آدمی کبھی بھی، اور کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سوئے تو سوئے رہ گئے، ایسا ہوتا رہتا ہے نا، آپ کی زندگی میں آپ نے کئی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے، موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ رب نے حکم فرمایا تمہاری موت نہ ہو مگر حالت اسلام پر، اس کا معنی اگر میں اسلام پر مرنا چاہتا ہوں تو مجھے اسلام پر جینا پڑے گا، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اگر میرے اللہ کی مہربانی، اس کی مدد، اس کی نصرت سے اگر میرا ایک ایک لمحہ اسلام پر گزر رہا ہے، انشاءاللہ میری موت خود بخود اسلام پر ہو جائے گی۔ لیکن جیسے کوئی ہمارے احباب میں کوئی بے نمازی ہو اور اس کو لو بھائی ہو گیا نا وقت چلنے چلا کہ بھائی نماز شروع کرو، بس مولانا کل سے انشاءاللہ، کل سے کیوں، آج سے کیوں نہیں، کل تیرا ہے کیا؟ ابھی ہمارے صادق سر نے جو آیت شریفہ پڑھی سورۃ الحشر کی، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو یہ دیکھ لینا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا پڑھی، یہ کل جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں ابھی ہے، آج ہے، جو کرنا ہے اس کا مجھے فیصلہ ابھی کرنا ہے، اور اگر ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد، جس نیکی کو، جس نافرمانی کو چھوڑنا ہے اس کو اسی لمحے اللہ کا نام لے کر چھوڑ دو،
اور جس فرما برداری کو اختیار کرنا ہے اس کو اسی لمحے اللہ کا نام لے کے اختیار کر لو، بات بن جائے گی۔ اور جہاں آپ نے اس میں تھوڑا سا وقت کی گنجائش نکالی تو وہ شیطان مردود جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور جس نے ہمیں اللہ کی فرما برداریوں سے نکال کر اس کی نافرمانیوں کا ہمیں اس نے خوگر کر دیا ہے، اس نے ہمیں اس کا عادی بنا دیا ہے۔ اللہ کی فرما برداری ہمیں مشکل دکھائی دیتی ہے، اس کی نافرمانی کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ اس کی نافرمانی کرنے پر ہم کو کوئی دقت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام پر مرنے کے لیے اسلام پر جینا پڑے گا، اس کا فیصلہ آج ابھی اسی وقت۔ آگے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اس آیت شریفہ کی تشریح کے پہلے اس کی شان نزول جو ہے، یہودیوں کو نصرانیوں کو، یہ دونوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جن کی پیشخبری ہماری کتابوں میں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف نے فرمایا نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، ایسا پہچانتے ہیں۔ نادانی میں وہ کوئی مخالفت نہیں کر رہے تھے، وہ شقاق ضد تھی، ایک طرح کی حسد، اصل وجہ جو تھی یہودیوں کا وہ حسد۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ظالم یہ کہا کرتے تھے یہودی، کیونکہ ان کے نام سے ہی اپنا نام، ان کے نام سے بھی اپنا نام رکھا، لیکن ان کا اپنا نام خالی بنی اسرائیل رکھنا چاہیے تھا نا، یہودی کیسے ہو گئے وہ؟ یہ ہدا جو ہے نا، یہ ایک لڑکا حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سب بھائی تھے ان میں ایک لڑکا جو تھا اس کا نام، اس کے نام پر انہوں نے اپنا یہودی نام رکھا، کیونکہ اگر حضرت یعقوب کے نام پہ رہتے ایک نام رکھنا تھا بنی اسرائیل، پھر اس میں نقطہ چپٹا کا کو نام رکھنا یہودی۔ اسی لیے قرآن نے یا بنی اسرائیل تو کہا، لیکن جب ان کا یہ یہودی والوں کا نقطہ نام لیا نا تو رب نے فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ یہودی بن گئے، میں نے تو یہودی نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنا نام رکھے نا، جیسے ہم نے اپنا نام رکھے سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، ارے سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، سب ہیں، اور سارا زور اسی پر لگا رہے ہیں کہ جو میرا مسلک ہے، جو میری سوچ ہے، بس اسی کو میں حق ثابت کروں۔ عجیب و غریب سوچ ہے۔ آج انشاءاللہ اس مسئلے کا حل 2 مرتبہ رب نے اس آیت میں فرمایا، اس پر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے ہم کو اس بات کی وصیت کی کہ اب میرے بعد کوئی بھی نبی آ جائے، استغفر اللہ، انہیں دیکھو جھوٹا کذاب جو ہوتا ہے کیا جھوٹ بولتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے حضرت یعقوب نے اپنے آخری وقت میں یہ نصیحت کی کہ میرے بعد کوئی بھی نبی آئے اس پر ایمان نہیں لانا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایسا یعنی جھوٹ بھی کتنا بڑا اللہ کے پیغمبر پر، اس پیغمبر پر جس کے نام پر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے اسی پر الزام لگا دیا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب کا آخری وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ، کذاب کہیں کہ تو یہ کہتا ہے کہ یعقوب نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد کسی نبی پر ایمان نہ لانا، جب ان کا آخری وقت آیا اذ قال لبنیہ، تو کہاں تھا؟ تو پہلا بھی نہیں ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا، میں وہاں موجود تھا، میں تجھے بتاتا ہوں میرے بندے یعقوب نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا لبنی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تم بندگی کس کی۔ کیا پیغمبرانہ فکر ہے، پیغمبرانہ فکر جو ہے یہ ہے۔ اگر یہ ہماری بھی سوچ بنتی ہے، ما تعبدون من بعد، ہم کو فکر ہے کیا؟ چلو ہم سب مل کر ذرا اس پر محاسبہ کریں اپنا، ہم نے کب اپنے بال بچوں کو جمع کر، اپنا تو چلنے چلانے کا وقت ہے نا، سورج بالکل غروب ہونے کو ہے، معلوم نہیں کب چھپ جائے، تو ہم نے بھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بات کہی کیا، ما تعبدون من بعدی۔ دیکھو میرے بھائیو، ہم جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے میراث، وہ تو ظاہر ہے کہ انہی حقداروں کو ملے گی جن کا حق اللہ نے طے کر دیا ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ مکان کوئی اور لے کے چلے گا، میرا مکان آپ کامتی والے اٹھا کے لا لیں گے کیا؟
اس پہ چکر لگا کے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ ارے وہ جو رہے گا اس کو ملے گا۔ اگر میرا کوئی بینک بیلنس ہو، زیرو پہ چلتا ہوں ہمیشہ بینک بیلنس کے اعتبار سے، اتنا سمجھ لینا، اگر کوئی بینک بیلنس کبھی رہ بھی گیا مرتے مرتے تو وہ انہیں کو ملے گا جو اس کے حقدار ہیں۔ اس کی کیا فکر کرنا؟ فکر یہ کہ جس دین کی بنیاد پر میری دنیا اور میری آخرت کی کامیابی جس پر منحصر ہے، میری اولاد میرے بعد قبر پرست نہ بن جائے، میری اولاد میرے بعد مشرک نہ بن جائے، میری اولاد میرے بعد اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑ دے، میری اولاد میرے بعد بے نمازی نہ ہو جائے، میری بہویں بیٹیاں میرے بعد بے پردہ نہ ہو جائے، میرا گھر جس کے لیے آج ہم نے یہ کوشش کر رکھا ہے، میں نے اور آپ نے سب نے مل کر، کہ ہمارا گھر جو ہو وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو، وہاں نمازیں قائم کی جائیں، وہاں دین کے احکام پر عمل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اس کا شیرازہ بکھر جائے اور کہنے والے یہ کہنے کا ان کو موقع مل جائے کہ بس وہ جب تک تھے بڑے میاں جبھی تک تھا، یہ سارے کے سارے جو تھے نا یہ پھڑپھڑا رہے تھے نکل۔ ہم کو یہ فکر ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیغمبر زادے جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے آپ انداز کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے جو ہیں وہ کتنے، اب وہ ایک معاملہ ہوا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ہوا، لیکن وہ قضاء و قدر کا فیصلہ تھا، اللہ کا فیصلہ تھا میرے بھائی، وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن اس کے بعد پیغمبر زادے جن کی پرورش پیغمبر کے گھر میں ہو رہی ہے وہ بچے کیسے ہوں گے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب پوچھتے ما تعبدون من بعدی، میری صرف ایک فکر ہے میرے بچوں، میں تو جا رہا ہوں اپنے اللہ کے پاس، میرے بعد تم بندگی کس کی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ وہ پیغمبر زیادہ تھے۔ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم آپ کے پروردگار کی بندگی کریں گے، آپ کے رب کی بندگی کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور آپ کے باپ دادے اور ان کے نام ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، وہی جو سب جس کی بندگی کرتے تھے، ایک الہ کی، ایک معبود کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا جان بالکل فکر نہ کریں، ہم اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے جس کی بندگی، جس کے فرما برداری میں آپ نے زندگی گزاری ہے اور جس کی فرما برداری میں آپ کے باپ دادوں نے زندگی گزاری، ہم اس سے بال کی نوک کے برابر بھی نہیں ہٹیں گے، اسی کی فرما برداری میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کماتے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے۔ پوری امت مسلمہ کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے، ان سارے مسائل کا حل یہ آیت شریف ہے۔ اس کا نمبر 134 ہے سورہ بقرہ کی۔ ان کو میں نے پچھلے درس میں بھی بات عرض کی تھی، ان کو اس غرہ تھا ہم حضرت ابراہیم کی نسل کے ہیں، ہم بھلا جہنم میں کیسے جائیں گے؟ یہ یہودی ہم فلانے ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ وہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ گروہ کا سبب، اس گروہ کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری جو تم، اس کا معنی جو چلے گئے نہ ان کی نیکیاں تمہیں کوئی کام دیں گی، نہ ان کی نیکیاں تمہیں کوئی کام دیں گی، لہا ما کسبت، انہی کے لیے جو انہوں نے کمایا، ان کی نیکیاں تم کو ملیں گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی جانے والا چلا گیا، اس سے ہٹ کر یہ مضمون، اس کا جو بھی عقیدہ ہو وہ سب اس کے اوپر، اور ہم جو کما رہے ہیں وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے۔ ان کی نیکیاں ہم کو نہیں آنے والی، ہمارے نیکیاں ان کو جانے والی نہیں، تو ہم کو فکر کس کی کرنا چاہیے؟ کس کی؟ جو چلا گیا اس کی۔ پوری امت جو ہے آج، اگر پوری امت کے حالات کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا جو بیچارہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی حقیقت سمجھا دے
اسلام کی حقیقت عقیدہ توحید رسالت اور آخرت میں ہے۔ وہ بڑا طبقہ جو ہے وہ اس نے صرف امت کے بقیہ حصے کو اس بات پر اپنے سے الگ کر دیا اور خود کو الگ کر لیا کہ فلاں صاحب کا کیا عقیدہ تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا، انہوں نے اپنے تفسیر میں کیا لکھا، انہوں نے فلانی کیا لکھا، اتنے ہی کام۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جانے والے جو کچھ کر کے چلے گئے ان کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم سے کیا پوچھا جائے گا؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کماتے ہو وہ تم سے پوچھا جائے گا۔ شیطان اتنا ہوشیار ہے، اس نے ہمیں ایک ایسے سوال میں پوری امت کو الجھا کے رکھ دیا جو سوال اللہ بھی نہیں پوچھنے والا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سیدھا سا سوال، فلاں مولانا نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، وہ فلاں مولانا وہ جن کی وفات بھی ہو گئی، مجھے بتاؤ مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ فلاں مولانا نے اپنی کتاب میں کیا لکھے تھے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ جب اللہ نہیں پوچھے گا تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا معنی امت کو اس سوال میں الجھایا شیطان نے جو اس سے حشر میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور اس سوال میں الجھا کر اس سوال سے غافل کر دیا جو اصل میں اس سے پوچھا جائے گا تو کیا کر کے آیا۔ اس کو اپنے اعمال کی فکر نہیں، اس کو اپنے عقیدے کی فکر نہیں، یہ اللہ کا کتنا وفادار ہے اس سے ہٹ کر دوسروں کی وفاداریوں کے پر اپنا میٹر لے کے لگائے گھوم رہا ہے۔ وہ کتنا وفادار تھا، وہ کتنا وفادار تھا، یہ خود اپنے نبی کا کتنا بڑا غدار ہے، اس کو اپنی غداری کا احساس نہیں، وہ دوسروں کو نبی کا غدار ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اسی میں اس کی زندگی گزر جائے گی۔ جانے والے تو اپنے اعمال کا حساب دیں گے، لیکن اس کے اعمال جو ہوں گے وہ سر تا سر اس کے لیے خسران اور نقصان کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، بہت دل کی گہرائی سے آپ سے میں عرض کرتا ہوں، کوئی شخص اگر آ کے کسی کے عقیدے کے بارے میں ہم سے پوچھتا ہے تو آپ یہ 134 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی اس کو پڑھ کر سناؤ، اور اس سے یہ پوچھو کہ تو جو مجھ سے پوچھا ہے کہ فلاں مولانا کا کیا عقیدہ تھا اور فلاں مولانا کا کیا عقیدہ تھا، یہ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کیا؟ ظاہر ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ تم سے پوچھے گا۔ اچھا پھر تم انہیں کے ماننے والے ہو نا، مردود کہیں کے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے، ہم اللہ کی کتاب کے ماننے والے، ہم آخرت کے ماننے والے، ہم ملائکہ کے ماننے والے، ہم تقدیر کے ماننے والے، ہم جنت و جہنم کے ماننے والے، ہم عذاب قبر پر یقین رکھنے والے، ہمارا ایمان تو کیا پوچھتا ہے؟ کسی مولانا کے ایمان پر میں ایمان لایا ہوں؟ میرا ایمان وہ جو میرے رب نے اپنے نبی کے لیے جو شرط بیان فرمائی، اور آگے بھی وہ آیت شریفہ آ رہی ہے، قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، تم کہو میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی۔ میرا ایمان اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں اپنا ایمان اپنے اللہ کے کلام کی روشنی میں بتاؤں گا، میرے رب نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ کسی مولانا کے اوپر میں ایمان لایا ہوں؟ جس کا ایمان مولانا پر ہو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ ہمارا ایمان قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب کے اعتبار سے اللہ کی کتاب میں جو کچھ فرمایا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، سمجھ لیجیے۔ اور یہ بیکار کی بکواس میں وقت ضائع کر کے شیطان نے ہم کو اپنے اعمال سے بے خبر کر دیا، غافل کر دیا، جو بہت نقصان کا سودا ہو سکتا۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، دوسروں کے ایمان اور عمل کی فکر سے زیادہ تم پر تمہارے اپنے ایمان اور اپنے عمل کی فکر واجب۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے ہمارا کام۔ آگے وقالوا کونوا ھودا ونصارى تہتدوا، وہ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ملت ابراہیم حنیف وہی اللہ کے یہاں چلے گی، وما کان من المشرکین، اور وہ حضرت ابراہیم بالکل شرک کرنے والوں میں نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، اب اس کے بعد اپنے ایمان کی تفسیر۔ قولوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ ہمارے یہاں بھی مسلمانوں میں بھی دیکھو، قرآن و سنت سے جڑنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی مدرسہ چلا رہا ہے، مدرسے میں آپ نے بچے کو ایڈمٹ کروایا، وہاں پر اس کا کیا ایڈمیشن دلایا؟ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے۔
وہاں جھگڑا لڑائی سیکھنے کے لیے، قرآن حدیث سیکھنے کے لیے۔ ایک آدمی کسی خانقاہ میں اللہ کے کسی بزرگ سے، اللہ کے کسی نیک بندے سے جا کے اس سے متعلق ہوا، اس سے بیعت کیا، کس لیے؟ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مختلف دینی جماعتیں کام کر رہی ہیں، کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے۔ طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہو تو مقصد کے فرق سے، مقصد اگر ایک ہو تو طریقہ کار کے فرق سے انشاءاللہ العزیز سب کے سب کامیاب ہو۔ اب اس میں کوئی ٹکڑی اور کوئی جماعت کھڑی ہو، بولے بس وہ جیسے انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت ہونا یہودی بنو نصرانی بنو۔ اب میرے جیسا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے، تم کو ہدایت چاہیے کامتی والو، درس قرآن میں آنا پڑے گا۔ ارے واہ رے واہ، تیرے درس قرآن میں آنے سے ہدایت ملے گی، اور وہ اپنے گھر میں اگر قرآن شریف پڑھے اور اللہ اس کو ہدایت دینے کا فیصلہ فرما دے تو ہدایت کا تو ٹھیکیدار بن کے بیٹھا کیا؟ نہیں، ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، ہدایت کا ذریعہ اللہ کی کتاب ہے۔ اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو۔ نہیں میرا درس سنے بغیر تم کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ تو پگلوں جیسی بات ہے۔ میری جماعت میں آئے بغیر تم کو ہدایت نہیں ملے گی، پاگل جیسی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے۔ تو یہاں پر رب نے فرمایا کہ قولو، کہو تم اے ایمان والو کہو۔ اب قولو جو ہے جمع کا صیغہ ہے، قل جو ہے وہ واحد کا صیغہ ہے۔ کہو اے ایمان والو، اے صحابہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو سارے پیغمبروں کے نام ہیں ان پر جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہم سب پر ایمان رکھتے، کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اس ایک آیت پر بات ہوگی، بات بھی ختم ہو رہا ہے اور درس بھی ختم ہو جائے گا، آیتیں کچھ رہ جائیں گی، باقی اپنے طور سے دیکھ لیجیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، کون؟ یہ یہود، نصارہ، مشرک، جو تینوں کے تینوں گروہ ہیں نا مل کے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ یہ آمنتم میں تم جو ہے نا، عربی زبان میں تم کا مطلب تم ہی ہوتا ہے، کم کا مطلب تم کا مطلب بھی تم۔ تو وہ اگر ایمان لائیں، کون؟ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مشرک اگر ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ یہ تم سے مراد جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ، اس لیے کہ واحد کا صیغہ تو نہیں ہے نا، واحد کا صیغہ رہتا تو رسول اللہ کی ذات ہوتی۔ آمنتم، جس طرح تم ایمان لائے ہو اگر اس طرح وہ ایمان لے آئیں، فقد اہتدوا، وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہدایت پر آنے کے لیے کون سا ایمان چاہیے؟ حضرات صحابہ کا ایمان، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ایمان سیکھ کر آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا تھا۔ تو جس طرح اعمال کے اعتبار سے امت کے وہی اعمال بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہیں جو صحابہ کی طرح ہوں، اس لیے کہ صحابہ نے براہ راست رسول اللہ سے دین کو سیکھا ہے، ٹھیک اسی طرح ایمان بھی حضرات صحابہ کی طرح ایمان ہوگا، تب یہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے ایمان سیکھا ہے۔ اس سے انداز فرمائیں کہ حضرت صحابہ کی ذات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی پسندیدہ، کتنی محبوب ہے اور ان کا کیا مقام۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت کا مطلب اہل سنت کون سے؟ اہل سنت اہل تشیع کے علاوہ جو علماء ہوتے ہیں، اس کے پہلے ہی میں نے کچھ نئے لوگ بیچارے درس میں آتے ہوں گے، وہ اہل سنت بولے تو اہل سنت یہ نہیں آتے۔ وہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی چور ہو اور بہت مشہور چور ہو جائے تو وہ اپنا نام، اپنے بیٹے کا نام رکھ لے پولیس، جاؤ جھنجھٹ ہی ختم ہو گئی، پولیس ہے وہ کیسے چور ہو سکتا ہے؟ تو علماء اہل سنت کا جب لفظ آتا ہے، بڑی کتابیں نا، پرانی جو کتابیں ہیں تفسیریں، اس میں آپ ابن کثیر دیکھ لیجئے، جلالین شریف دیکھ لیجئے، امام قرطبی کو دیکھ لیجئے، تفسیر مظہری کو دیکھ لیجئے قدیم تفسیروں میں، پھر جدید تفسیروں میں بیان القرآن کو لے لیجئے، آسان تفسیر کو لے لیجئے، موضوع القرآن کو لے لیجئے، جتنی تفسیریں ہیں جدید اور قدیم، ان سب میں جب علماء اہل سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ علماء شیعہ یعنی اہل تشیع جو ہیں ان سے علاوہ،
علماء اہل تشیع جو ہیں ان کا سب دین مذہبی الگ ہے، اس پہ کبھی بحث نہیں کرنا، ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں اور ہم کو ان کا ذرا دولی اپنا اپنا دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، کیا اللہ کو جواب دیں گے، دیتے رہیں گے، ذرا فکر میں مت پڑو۔ تو جب بھی اہل سنت کا لفظ آتا ہے پرانی کتابوں میں اور تفسیروں میں اور احادیث میں تو اس سے مراد ہوتے ہیں اہل تشیع کے، اس میں چاروں کے چاروں پانچوں کے پانچوں شامل ہوتے ہیں، اس میں احناف بھی ہوتے ہیں، اس میں مالکی بھی ہوتے ہیں، اس میں شافعی بھی ہوتے ہیں، اس میں حنبلی بھی ہوتے ہیں اور اس میں اصحاب ظواہر بھی ہوتے ہیں۔ یہ اصحاب ظواہر کا نام ذرا یاد رکھنا عرفان اپنے رضوان بھائی، میں بعد میں پوچھیں گا۔ اصحاب ظواہر کہا جاتا ہے اہل حدیث حضرات کو، کیونکہ وہ ظاہری معنی جو اسی پر خالی عمل کرتے بیچارے وہ۔ تو اصحاب ظواہر جو ہیں ان کو بھی سب کے سب مل کے جب ایک گروپ بنتا تو وہ علماء اہل سنت۔ ہمارے علماء اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کسی صحابی کی ہلکی سی توہین بھی آدمی کے اسلام کو خطرے سے ڈالے، بہت خطرناک ہے، بہت لحاظ کرو۔ اب آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ تمہارے جیسے ایمان لائیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لائیں تو ایمان والے ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ضد میں آ گئے ہیں، اڑ گئے ہیں، اڑیل پن پر آ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری شرارتوں سے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہی سننے والا علم والا۔ درس کا وقت پورا ہوا، باقی آیتیں یاد رہے کہ آخری آیت پھر اس پارے کی وہی ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ گروہ تھا جو گزر چکا، ان کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا اور تمہارے لیے جو کچھ تم کرتے ہو، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ میرے بھائیو، مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جن لوگوں پر اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ میں جن پر ذمہ دار ہوں، میرے بال بچے، ان پر میں ذمہ دار ہوں کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر میں اکساؤں، ان کو لے آؤں، ان کو مجبور کروں، اس لیے کہ میرا ان پر زور چلتا ہے نا۔ بس ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، اور باقی جو اعمال ہیں وہ استحباب کے درجے میں، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگارہ جو کچھ اس پارے کی تکمیل میں ہم سے خطائیں، بھول چوک ہوئی وہ ہمارے شامت اعمال کی وجہ سے ہوئی، ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوئی، ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ اپنے فضل سے ان کو معاف فرما دے، اور سننے والوں کے ذہن سے اس کو اپنے فضل، اپنے کرم سے معاف فرما دے، نکال دے۔ اور جو کچھ بھلی بات ہوئی اللہ وہ آپ کے کرم سے ہوئی، آپ کی نصرت سے ہوئی، اللہ اسے قبول فرما لے مولا۔ اللہ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم کمزور لوگ ہیں، انتہائی کمزور لوگ ہیں۔ اللہ بس جو کچھ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دیجئے۔ اللہ اس امت مسلمہ کو اپنا وفادار بنا دے، اپنے نبی کا وفادار بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بگڑ گئی تجھ سے غداری کی وجہ سے، تیرے نبی سے غداری کی وجہ سے۔ اللہ اب سے ہمیں وفادار بنا دے۔ اللہ ہمیں اور پوری امت کو اپنی کتاب اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف رجوع کرنے کی، لوٹ آنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔